بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کے اثرات جس پر جادو ہوتا ہے اس پر واضح ہوتے ہیں، اس کو مختلف طرح کی تکالیف ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں۔ ہم نے وہ علامات بھی بتائی ہیں جو جادو کی وجہ سے کسی مریض پر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ جادو کا علاج صرف جادو کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر یہودی کرنے والا ہوگا تو یہودی اس کی کارڈ کر سکتا ہے، اگر ہندو کرنے والا ہوگا تو اس کی کارڈ کرنے کے لیے ہندو کے پاس جانا پڑے گا، اگر کسی عیسائی نے کیا ہوا ہے تو عیسائی اس کا صرف حل نکال سکتا ہے۔ یہ بہت ہی غلط سوچ ہے جو ایسے لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے جو حقیقتاً جادوگر ہیں، اور بظاہر وہ اپنے آپ کو دیندار ثابت کر رہے ہوتے ہیں اپنی وضاحت سے، اپنی باتوں سے کہ ہم دیندار لوگ ہیں، اور وہ جادوگروں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر جادو کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے اتنا خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوف پھیلانے والوں نے اس لیے پھیلا رکھا ہے تاکہ لوگوں کے اندر خوف زیادہ پھیلتا چلا جائے۔ جتنا خوف لوگوں کے اندر زیادہ ہوگا اتنی زیادہ ان کی دکانداری چلتی جائے۔ ناظرین، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لی ہے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اپنے پیغمبر علیہ السلام۔ فلق اور سورہ الناس اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں جادو کے توڑ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو شفا دی ہے۔ اسی طرح سے اور دعائیں موجود ہیں احادیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہمیں قرآنی آیات ان کے ساتھ علاج اس طرف آنا چاہیے، یا مسنون دعائیں جو ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں ایک ایسی کمال کی دعا ہے کہ جس کو اگر اپنا ہم معمول بنا لیں، بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا جادو آپ پر اثر ہی نہیں کر سکتا۔ ایسی کمال کی دعا ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے اور بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ کعب الاحبار فرماتے ہیں یہ دعا اگر مجھے یاد نہ ہوتی تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے جادو کے ساتھ۔ مطلب ایسا جادو بھی موجود ہے جس کے ساتھ انسان کی حالت، کیفیت بدل دی جاتی ہے۔ میں نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے، میرے پاس قصور سے ایک مریض آئے دم کروانے کے لیے، جب ان پر رقیہ کیا جاتا تو وہ اس طرح سے آواز نکالتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ معاف کریں، جیسے کتے کی آواز نکلتی ہے، اس طرح سے اس کی آواز نکلتی تھی۔ تو اچھا خاصا پڑھا لکھا نوجوان تھا، لیکن جادو کے ساتھ اس کی کیفیت بدل دی گئی۔ تو کعب الاحبار فرماتے ہیں مجھے اگر یہ دعا یاد نہ ہوتی تو یہودی جادو کے ساتھ مجھے گدھا بنا دیتے۔ اب وہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اگر اس دعا کو ہم اپنا معمول بنا لیں، کوئی اتنی مشکل دعا نہیں، ہم اس دعا کو دن میں 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، صبح بھی پڑھیں، دوپہر کو بھی پڑھیں، شام کو پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے سے بڑا جادو ٹوٹ جائے گا، اور جادو کرنے والے کا جادو ہم پر بالکل بھی اثر نہیں کر سکے گا۔ ایسی کمال کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، سکرین پر ناظرین آپ کے سامنے آئے گی، آپ اس کو دیکھیں، یاد بھی کریں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ اب یہ چھوٹی سی دعا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا پڑھنے میں۔ اس دعا کو یاد کر لیں، صبح 7 مرتبہ پڑھیں، دوپہر 7 مرتبہ پڑھیں، شام کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں، اپنے بچوں کو یاد کروا دیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو بڑی جگہ پہ گئے، ہم نے تو بڑا علاج کروایا، ہم نے تو بڑا پیسہ دیا، ہم فلاں جگہ پر بھی گئے، فلاں شخص کے پاس بھی گئے، لیکن ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے۔ خون کے چیٹے پڑتے تھے، اب بھی پڑ رہے ہیں، کپڑے کٹتے تھے، اب بھی کٹ رہے ہیں، بے ہوشی ہوتی تھی بعض ہمارے گھر کے افراد کو، اب بھی وہ ہو جاتی ہے، مریض بے ہوش ہوتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، ابھی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی کے ساتھ ایسے معاملات چل رہے ہیں، اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں، اس کے ساتھ بڑے سے بڑا جادو ٹوٹ بھی جائے گا، اور میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا جادوگر اگر اپنا زور لگا لے
اس کا جادو اثر ہی نہیں کر سکتا۔ سو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرکیہ اور بدعیہ اعمال سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔